السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. باب قصة خزاعہ، باب خزاعہ کے قصے کا، یعنی خزاعہ کون تھا. ہم پڑھ رہے ہیں عرب قبائل کے بارے میں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا کہ ان کی اصل کون ہے. تو خزاعہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے. وہ عمرو بن لحی کی اولاد میں سے تھا. عمرو بن لحی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مکہ میں شرک کا آغاز کیا تھا. حدثنا اسحاق بن ابراہیم حدثنا یحیی بن آدم اخبرنا اسرائیل عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرو بن لحی بن قمعة بن خندق ابو خزاعہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے روایت کیا. اسحاق بن ابراہیم بن نصر البخاری ابو ابراہیم السعدی، ان کا نام ابو ابراہیم السعدی اور بعد میں السعدی بھی کہا ہے. ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو ابن لحی نام ہے جو قمعہ کا بیٹا ہے اور جو خندق کا بیٹا ہے، یہ نام ہے عربوں کے. یہ دراصل خزاعہ کا باپ ہے، یعنی خزاعہ قبیلے کا اصل باپ یا جد امجد جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں، وہ کون ہے؟ عمرو بن لحی. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال سمعت سعید بن المسیب قال البحیرة التي يمنع درها للتواغیت ولا يحلبها احد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. حدثنا ابو الیمان، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا. ابو الیمان جو ہے وہ الحکم بن نافع البحرانی الحمصی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. اور اس حدیث کو سعید بن المسیب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں جو ایک تابعی ہے. وہ کہتے ہیں کہ البحیرۃ، بحیرہ کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ مائدہ اور سورۃ الانعام میں. کہ سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں بحیرہ کو جو ذکر آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک ایسا جانور ہے التی یمنع درھا، کہ جس کا دودھ روک لیا جاتا ہے للتواغیت، بتوں کے نام پر. یعنی وہ بتوں کے نام نظر کر دیا جاتا تھا، انسانوں کو پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی یا عام استعمال میں نہیں لایا جا سکتا تھا. تو یہ بذات خود ایک شرک تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے نام پر صدقہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے. جب غریبوں کو بھی دینا ہو، ضرورت مندوں کو دینا ہو، اور بعض اوقات اپنے مال کا کوئی حصہ ایون اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی دینا ہو، تو اس میں مقصود صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. اس کا ریوارڈ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے. انسان کے دل میں یہ نہ ہو کہ فلاں مجھ سے خوش ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، عربوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے مخصوص دودھ دینے والے جانوروں کو بتوں کے نام نظر کر دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. پھر خود ان کا دودھ وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ بتوں کے نام نظر کر کے ان کے حوالے سے ہی تقسیم ہوتا. ولا يحلبها احد من الناس، اور لوگوں میں سے کوئی بھی ان جانوروں کا دودھ دوہتا ہی نہیں تھا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دودھ کس لیے پیدا کیا؟ گائے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے لیے دودھ دے، ہماری خوراک کا انتظام ہو. اور اگر ہم اس کا دودھ دوئیں گے نہیں تو اس میں گائے کے لیے کیا فائدہ ہے؟ کیا گائے اسے خود واپس پی سکتی ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے وہ اس کے تھنوں میں رہ رہ کے اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے.
لیکن یہ اتنے ناسمجھ تھے کہ انہوں نے اس کو روک دیا. بس صائبۃ، قرآن مجید میں صائبہ کا لفظ بھی آتا ہے. صائبہ وہ جانور ہے اللتی کانوا یصیبونہا کہ جس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، لآلہتہم اپنے الہوں کے لیے، فلا یحمل علیہا شیء پھر اس پر کوئی چیز سوار نہ کرتے، یعنی نہ تو خود سواری کرتے اور نہ ان پر کوئی سامان وغیرہ لاتے تھے، بلکہ وہ ایسے ہی آوارہ ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے، گھومتے رہتے تھے. اب آپ دیکھیے ایک اچھا بھلا کام کا جانور، اسے آپ پتھروں کو، بتوں کو خوش کرنے کے لیے بیکار کر رہے ہیں، تو یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی. اب آپ دیکھیں کہ ان کے بت کس سے بنے ہوئے تھے؟ پتھر کے بنے ہوئے تھے. اب ان کو تو ہوش بھی نہیں، ان کو تو خبر بھی نہیں. یہ تو ہمارے اپنے دماغ کی اختراع ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا ہے، یا یہ خدا کے اوتار ہیں، یہ اس قسم کے عقائد. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ ساری ان کے اپنی ہی من گھڑت باتیں تھی. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ضائع کرنا شروع کر دیا ان پتھروں کو خوش کرنے کے لیے، جس کی اگین کوئی بھی ریزن یا کوئی بھی لاجک نہیں. قال کہا راوی نے، وقال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت عمرو بن عامر بن لحی الخزاعی یجر قصبہ فی النار. آپ نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر بن لحی کو دیکھا، وہ اپنی آنتیں یا انتڑیاں دوزخ میں کھینچ رہا تھا. یعنی جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ عذاب علیم کیا ہے، کہ گرم پانی سر پہ ڈالا جائے اور اس سے وہ پیٹ کا سب کچھ گل کے باہر آئے اور پھر وہ پاؤں کے راستے سب باہر آ جائے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن عمرو بن لحی کو عذاب علیم ابھی سے دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید معراج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر دکھایا بھی گیا، کیونکہ اس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی، یہ طریقے اس نے بتائے تھے. وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، وہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ کی رسم نکالی تھی، یعنی جانوروں کو بیکار چھوڑ دیا بتوں کے نام پر کہ ان پہ کوئی سواری نہ کرے، کوئی سامان نہ لادا جائے. اسی طرح عمرو بن لحی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت انفلوئنشل شخص تھا، بہت بڑا تاجر تھا. سیریا شام کے علاقے میں جاتا، وہاں پر یہ اپنا بزنس کرتا اور بہت مالدار تھا. تو ایک دفعہ اپنے بزنس ٹرپ سے واپس آتے ہوئے یہ وہاں سے بت لے آیا اور لا کے اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دیے. یہ پہلا موقع تھا جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، جب سے یہ کعبہ بنا تھا اور جب سے یہ گھر توحید کے لیے بنا تھا، پہلا موقع تھا کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجا جانے لگا. تو اس نے شرک کا آغاز کیا، شرک کی رسم ڈالی. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ بت لایا تھا اس کا نام ہبل تھا. اور ایک شخص اسحاق تھا. اسحاق، اس نے نائلہ نام کی ایک عورت کے ساتھ کعبہ میں زنا کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہی پتھر بنا دیا. یعنی ان کو سزا کیا دی اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی، کہ انہیں پتھر بنا دیا گیا. اب بجائے اس کے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑتے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کعبے میں اس طرح رکھا کہ اسحاق سے وہ اپنے طواف شروع کرتے، اس کو کس کرتے اور اختتام پر نائلہ کو کس کرتے، یعنی ان پتھروں کو، ان بتوں کو، ان کو بھی الہ بنا لیا. تو یہ سب کچھ ان کے ہاں بنو خزاعہ کے اس شخص سے شروع ہوا. اور عمرو بن لحی نے ان کو لے کر کعبہ میں کھڑا کیا تھا. تو جو لوگ بھی کعبے کا پھر طواف کرتے وہ ان کے بوسے لیتے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی برے کام کی شروعات کرتا ہے، کوئی بری اگزامپل سیٹ کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو، بلکہ اس کے بعد جو لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں ان سب کا گناہ اس شخص کے ذمہ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ٹرینڈ جب آپ سیٹ کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ وہ اچھائی کا ہے یا برائی کا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا. مثلا آپ نے کسی کو نماز سکھا دی، اپنے بچے کو ہی سکھا دی، جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی، آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سکھائی تھی. اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جس کو آپ نے سکھائی اس سے لے کر آپ کو نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا. اسی طرح جس شخص نے کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا تو اس پر عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا.
اور اس عمل کرنے والے کے لیے جس نے شروع میں کیا اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ سب کو برابر کا ملے گا، بلکہ جو شروع کرنے والا ہے اس کو زیادہ، کیونکہ جتنے بھی لوگ بعد میں آئیں گے وہ سب اسی کے ذمہ پڑتے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر پڑے گا. اور سفیان نے یہ بھی کہا کہ اس کے خون میں سے اس پر گناہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے ناحق قتل کیا تھا. یعنی دنیا میں آج جو بھی کوئی قتل ہوتا ہے ناحق، اس کا گناہ اس قاتل کو بھی ہوتا ہے جس نے قتل کیا، اور اس کا ایک حصہ کس کو ملتا ہے؟ قابیل کو ملتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے گا قیامت کے دن، بلکہ سارے قاتلوں کے گناہ بھی اس کے ذمہ پڑیں گے. اس لیے یہ بات بہت خوفزدہ کرنے والی ہے کہ انسان کوئی بھی جو ٹرینڈ سیٹ کرے اس میں سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری لے. اسی طرح اگر کوئی دین میں بدعت کو رواج دیتا ہے یا دین کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو اس میں بھی جتنے لوگ پھر دین میں اسٹرے جائیں گے تو ڈیویشن ہوگی، جو نئی چیزیں نکالیں گے، تو جس نے وہ شروع کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ساتھ ساتھ ملتی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. یعنی ابتدا میں سب لوگ صحیح طریقے پر ہی ہوں گے، بعد میں آنے والے دین میں نئی نئی باتیں نکالیں گے اور پھر ان چیزوں سے غلط چیزیں آگے جنم لیں گی. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کرتے ہوئے کچھ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جن کی نہ دلیل قرآن میں ملتی ہے نہ سنت میں ملتی ہے، اور وہ ہمارے نیو ٹرینڈز کے نام سے یا نئے آئیڈیا یا کریٹیوٹی کے نام سے ہم کچھ ایسے رسمیں ڈال دیتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا طریقہ نہیں. تو اس سے بھی انسان کو بچ کے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بظاہر ایک اچھے ارادے سے کیا ہوا کام انسان کے خلاف حجت بنے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں. باب قصۃ اسلام ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ. ابو ذر الغفاری جو تھے وہ 5ویں مسلمان تھے، اور وہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، مکہ سے باہر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقے سے تعلق رکھتے تھے. لیکن ان کا واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں. حدثني عمرو بن عباس، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عمرو بن عباس نے حدیث بیان کی. ان کی کنیت ابو عثمان ہے، البصری الاحوازی کہلاتے ہیں. ان کی وفات 235 ہجری میں ہوئی، 235 ہجری میں. اور امام بخاری نے جن لوگوں سے حدیث روایت کی ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے. حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا المثنى عن ابي جمرة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے اسلام لانے کا واقعہ. کس کے؟ ابو ذر الغفاری کے. قال کہتے ہیں لما بلغ ابا ذر، جب پہنچی خبر ابو ذر کو، مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یعنی نبی بننے کی. قال لاخیہ، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا جن کا نام انیس تھا، ارکب الی ھذا الوادی، سوار ہو کر اس وادی کی طرف جاؤ، یعنی مکہ. مکہ ایک وادی ہے نا پہاڑوں کے درمیان میں. فعلم لی، تو مجھے معلوم کر کے بتاؤ، علم ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے خیالات کے بارے میں مجھے بتاؤ، الذی یزعم، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، انہ نبی، کہ وہ ایک نبی ہے. نے اپنے بھائی سے کہا اچھا ذرا جاؤ تم تحقیق کر کے آؤ کہ یہ شخص کیا باتیں بتاتا ہے، کیا کہتا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں، میں ایک نبی ہوں. یأتیہ الخیر من السماء، کہ اس پر آسمان کی طرف سے خیر نازل ہوتی ہے، یعنی وحی آتی ہے. واسمع من قولہ، اور اس کے کلام میں سے کچھ سن کے بھی آنا. ثم اتنی، پھر واپس آنا میرے پاس. فانطلق الاخ، تو بھائی چلا گیا ابو ذر کے کہنے پر. حتی قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے پاس آیا. وسمع من قولہ، اور آپ کے کلام میں سے کچھ سنا، یعنی قرآن مجید وغیرہ یا آپ کی باتیں سنی. ثم رجع الى ابی ذر، سنا کے سب کر کے واپس ابو ذر کے پاس گیا. فقال له، تو اس کو بتایا،
رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. یہ پہلا امپریشن تھا کس کا؟ انیس کا، ابو ذر کے بھائی کا. نہیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقوں اور اخلاق میں سے جو چیز آبزرو کی وہ کیا تھی کہ آپ کی تعلیم کس چیز کی ہے؟ اچھے اخلاق کی ہے. آج جو بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور جو بھی اسلام کا پرچار کرتے ہیں، ان سب کو بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا ان کے حق میں بھی کوئی یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کا اخلاق اچھا ہے، یا وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے یا ڈگری کون سی ہے یا آپ کون ہیں. دوسروں کو آپ سے کیا چاہیے؟ اچھا رویہ، اچھا معاملہ، اچھا اخلاق. اور پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک ذاتی عبادت ہے اور ایک لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں. ذاتی عبادت میں آپ خواہ کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن اگر آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں تو آپ دیندار نہیں کہلا سکتے. اب دیکھیے کہ حدیث کے مطابق جو شخص نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، لیکن لوگوں سے جھوٹ بولے، ان کو دھوکہ دے، وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے، وہ مومن نہیں، منافق ہے، چاہے وہ ریچولز کا کتنا بھی پابند ہو. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دین جو ہے اور یہ دین کی جو قبولیت کی بنیاد ہے وہ صرف ریچولز کے اوپر نہیں ہے. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کسی بھی انسان کا معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہے. وہ کلامن، اور وہ ایک ایسا کلام سناتے ہیں، ما ہوا بالشعر، جو شاعری نہیں، شعر نہیں. فقال ما شفیتنی، تو ابو ذر کہنے لگے تمہاری باتوں سے میری کچھ تسلی نہیں ہوئی، تم نے مجھے شفا نہیں دی، یعنی کیور نہیں کہ میرے دل کی وہ جو ایک طلب ہے وہ نہیں پوری ہوئی. مما اردت، جو میں نے ارادہ کیا. فتزود وحمل شنۃ له فيها ماء، تو انہوں نے خود زادرا لیا. کس نے؟ ابو ذر نے. وحمل شنۃ له، اور اپنا ایک پرانا لیدر بیگ اٹھایا، پانی کی مشق، پانی لیا. فيها ماء، جس میں پانی تھا، کیونکہ سفر میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہاں پر سعودی عرب میں جنہوں نے ٹریول کیا انہیں پتا ہے کہ زمین کتنی خشک ہے، جگہ جگہ پہ ایسی ٹیپس نہیں ہوتی کہ جہاں جی چاہے انسان پانی وہاں سے لے لے. اب تو خیر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے خرید سکتا ہے انسان، لیکن پہلے اپنا ہی زیادہ راہ کام آتا تھا. حتی قدم مکہ تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ خود آ گئے. فأتى المسجد، مسجد میں آئے. کون سی مسجد؟ مسجد الحرام. فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے کہ آپ کون ہیں. ولا يعرفوا، اور وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے، آپ کو جانتے نہیں تھے کہ کون ہے. وکرہ ان يسأل عنہ، اور یہ بھی پسند نہیں کیا کہ کسی سے پوچھیں کہ کہاں ہے، کون ہے. حتی ادرکہ بعد اللیل، یہاں تک کہ رات آ گئی، ان کو رات کے ایک حصے نے پا لیا، یعنی رات کا اندھیرا چھانے لگا. فرآہ علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی نے ان کو دیکھا کہ کوئی اجنبی سا شخص آیا ہوا ہے. فعرف انہ غریب، تو پہچان لیا کہ یہ کوئی مسافر ہے، اجنبی ہے. فلما رآہ تبعہ، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کے پیچھے چل پڑے. فلم یسأل واحد منہما صاحبہ، تو ان میں سے کسی نے بھی دوسرے سے نہیں پوچھا کیا عن شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں. حضرت علی ان کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن یہ نہیں پوچھا تم کہاں سے آئے، کیوں آئے، اور انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہوئی. ثم احتمل قربتہ وزادہ الی المسجد، صبح سویرے پھر اٹھ کے آ گئے، اپنا زاد راہ لیا اور پانی لیا اور مسجد آ گئے، اپنا وہ واٹر بیگ اٹھایا. وظل ذلک اليوم، اور دن وہی گزارا. ولا یراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی امسا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ پھر شام ہوگی، اگلا دن بھی گزر گیا. نہ انہوں نے پوچھا، نہ کسی نے بتایا، نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی، وہ صرف بیٹھے ہیں. اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ کتنے صابر اور کتنے غور و فکر کرنے والے اور انتظار کرنے والے کہ صحیح رائٹ ٹائم پر میں ان کے بارے میں جانوں. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر انہوں نے پوچھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہی نہ کرنے دیں، یا کوئی بتائے ہی نہ، یا کوئی اور ہی مشکل کھڑی ہو جائے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ لوگ آپ کے مخالف ہیں. فعاد الی مسجدہ، تو اپنے جہاں لیٹے تھے، یہ لیٹنے کی جگہ تھی، وہاں پر پھر آ کے بیٹھ گئے. فمر به علی، تو حضرت علی پھر وہیں سے گزرے. فقال، تو کہا
ما انال للرجل ان يعلم منزله، کہ نہیں پایا اس شخص نے کہ جانے اپنے منزل کو، اپنے کام کو، یعنی اس بندے کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ اب پھر وہیں پر ہے. فاقامہ، تو حضرت علی نے ان کو اٹھایا. فذهب به معه، اپنے ساتھ لے گئے. لا يسأل واحد منهما صاحبه، ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے ساتھی سے کچھ سوال نہیں کر رہا تھا، کچھ نہیں پوچھ رہا تھا. عن شيء، کسی چیز کے بارے میں خاموش جا رہے تھے. حتى اذا كان يوم الثالث، یہاں تک کہ تیسرا دن اسی طرح آ گیا. فعاد علی على مثل ذلك، حضرت علی نے پھر اسی طرح دہرایا تیسرے دن بھی. فاقام معه، ان کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے. ثم قال، پھر کہا، الا تحدثني ما الذي اقدمك، کیا تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہوئی ہے، تم کس کام سے یہاں آئے ہو، ان مکہ کے تو رہنے والے نہیں، تو کیسے آنا ہوا. قال ان اعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت، کہ اگر تم مجھے اپنا وعدہ دو گے اور پکا وعدہ کہ تم میری ضرور رہنمائی کرو گے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، تو میں ایسا کروں گا. ففعل، تو انہوں نے ایسا کیا، یعنی وعدہ کر لیا حضرت علی نے کہ میں تمہاری مدد کروں گا. فاخبرہ، تو ابو ذر نے ان کو خبر دی کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے. قال، کہا، فإنه حق، بس بے شک وہ حق ہے. وهو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فإذا أصبحت فاتبعنی، جب صبح ہو تو میرے پیچھے آنا. فإنی ان رأیت شیئا اخاف علیک، کیونکہ اگر میں کوئی چیز دیکھوں گا تو مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہوگا. تو قمت، میں کھڑا ہو جاؤں گا. کأنی اریق الماء، گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں. یعنی ہم دونوں جا رہے ہوں گے، میں نے اگر دیکھا کہ کوئی خطرہ ہے تمہیں تو میں تم سے لا تعلق ہو جاؤں گا اور میں وہیں کھڑا ہو جاؤں گا کہ جیسے میں یہاں کام کر رہا ہوں. فإن مضیت فاتبعنی، اور اگر میں چلتا جاؤں تو تم میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ. حتی تدخل مدخلی، یہاں تک کہ تم داخل ہو جاؤ میرے داخل ہونے کی جگہ، جہاں میں انٹر ہوں گا تم بھی وہاں انٹر ہو جانا. ففعل، تو حضرت ابو ذر نے ایسا ہی کیا. فانطلق یقفوہ، وہ چلتے رہے ان کے پیچھے پیچھے، ان کی پیروی کریں. حتی دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گئے، پہنچ گئے. فدخل معه، اور وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے. فسمع من قوله، تو انہوں نے ان کے کلام میں سے کچھ سنا کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں. واسلم مکانہ، اور اسی جگہ مسلمان ہو گئے. یعنی آپ کی بات سنتے ہی انہیں سچ نظر آ گیا، حق نظر آ گیا اور اسے قبول کر لیا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ارجع الی قومک، جاؤ اپنے قوم کے پاس، اب واپس چلے جاؤ قبیلہ بنو غفار کے پاس. فاخبرهم، تو انہیں خبر دو، یعنی انہیں اسلام کی دعوت دو. حتی یاتیک امری، یہاں تک کہ تمہارے پاس میرے معاملے میں سے کچھ پہنچے، میری کوئی خبر پہنچے یا میرا حکم پہنچے. قال والذی نفسی بیدہ، ابو ذر کہنے لگے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لأصرخن بها بین ظہرانیہم، میں تو بلند آواز سے چیخ پکار کے ان کے بیچ میں اسلام کا اظہار کر کے جاؤں گا، میں تو اسلام کا اظہار کروں گا. فخرج حتی اتی المسجد، وہ نکلے یہاں تک کہ مسجد کے پاس آئے. فنادى بأعلی صوتہ، تو اپنی بلند ترین آواز کے ساتھ آواز لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ثم قام القوم، اتنا سننا ہی تھا کہ لوگ کھڑے ہو گئے. فضربوہ، آپ کو مارنے لگے. حتی ازجعوہ، یہاں تک کہ زمین پر لٹا دیا مار مار کے. وأتى العباس فأكب علیہ، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابھی تک خود مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ آئے اور ان کے اوپر گر پڑے، یعنی ان کو کور کر لیا، ان پہ جھک گئے. قال ویلکم، لوگوں کو سمجھانے لگے کیا ہے تمہیں، تمہاری خرابی. الستم تعلمون، کیا تمہیں نہیں پتا، انہ من غفار، یہ ابو ذر جو ہے یہ غفار قبیلے سے ہے. وان طریق تجارکم الی الشام، اور یہ تمہارے تاجروں کا شام کی طرف جانے کا راستہ ہے. جب تم شام کی طرف جاتے ہو تو یہ قبیلہ راستے میں پڑتا ہے، یہ تو تمہیں پکڑ لیں گے اگر تم نے ان کے بندے کو کچھ کہا. فانقذہ منہم، تو ان کو ان سے چھڑا لیا. ثم عاد من الغد، پھر دوبارہ اسی طرح انہوں نے کیا اگلے دن. کنہوں نے؟ ابو ذر نے. فضربوہ، انہوں نے پھر مارا. وساروا الیہ، اور ان کی طرف بڑھے. فاکب العباس علیہ، تو عباس ان پر جھک گئے اور پھر اسی طرح انہیں چھڑایا. اس کے بعد یہ کہ ابو ذر جو تھے وہ چلے گئے. تو یہ سارا واقعہ جو ہے
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس وقت علل اعلان اپنے دین اور ایمان کا اظہار کیا جبکہ ان کی زندگی خطرے میں تھی اور انہیں شدید قسم کی مخالفت کا سامنا تھا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور خوبیاں بھی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بات کے بہت سچے تھے, بہت سچے انسان تھے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا ابو ذر سے بڑھ کر بات میں سچا آدمی نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اس پر سایہ کیا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا, فرمایا تمہیں کیا تجارت میں رغبت ہے, تم پسند کرتے ہو تجارت کہ تمہارے لیے اس کے بدلے جنت ہو؟ میں نے کہا جی ہاں, اور اپنا ہاتھ آگے کیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس بات پر شرط رکھی کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے, مجھ سے عہد کرو کہ آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کرو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا نہ ہی اپنا کوڑا مانگو گے اگر وہ تم سے گر جائے, بلکہ تم اترو گے اور اسے پکڑو گے, یعنی کسی سے کسی قسم کی مدد نہیں لو گے. تو انہوں نے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا. پھر یہ کہ دنیا کے بارے میں ان کے اندر زہد تھا, کسی قسم کی کسی چیز کی بھی لالچ نہیں تھی. ان کے پاس جو کچھ آتا تھا اس کو صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے. نیکیوں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی تڑپ رکھتے تھے. ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال والے تو ثواب لے گئے, وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں, البتہ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے جو وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں, یعنی ہم صدقہ نہیں کر سکتے, ہم اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں ایسے کلمات میں سکھاؤں جنہیں ادا کر کے تم ان لوگوں کے برابر پہنچ سکتے ہو جو تم پر ثواب میں بازی لے گئے؟ تو انہوں نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر, 33 بار الحمدللہ, 33 بار سبحان اللہ کہا کرو, اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو ایسا کرے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر انسان کے پاس مال نہیں صدقہ کرنے کو تو وہ اللہ کے ذکر کو پابندی سے کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ وہ بھی نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جائے گا. یہ نصیحت کو بہت زیادہ قبول کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی کی تھی. ابو ذر کہتے ہیں میرے محبوب نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے جنہیں میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے مجھے چاشت کی نماز پڑھنے کی وصیت کی, یعنی میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا. سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی تلقین کی, اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر ان 3 باتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ذر میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کو فوت کر دیں گے, یعنی تاخیر سے پڑھیں گے, ان کا وقت ختم کر دیں گے. تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا, اگر تم نے نماز وقت پر پڑھ لی تو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی اور دوسری نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی, اور تم نے اپنی نماز تو بچا ہی لی.